بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی عجائبات چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید کہتے ہیں ایک بار پھر آپ سب کو اس پیار بھرے روحانی چینل پہ، اس روحانی عجائبات سے بری سرزمین پہ کہ جہاں پہ ہمیشہ ہم آپ کے لیے دست بدعا رہتے ہیں کہ خداوند عالم خوشیوں سے بری ایک بھرپور زندگی عنایت کرے آپ کو، ایک ایسی زندگی کہ جہاں پہ خوشیاں اور آسانیاں ہی آپ کے نصیب و مقدر میں۔ احباب گرامی، آج حسب معمول پھر ایک نئے اور بہترین وظیفے کے ساتھ حاضر خدمت ہوئے ہیں۔ آج کا یہ عمل کوئی وظیفہ نہیں ہے کہ جس کو بیٹھ کے باقاعدگی سے انسان پڑھے، بلکہ ایک عمل ہے، آسان سا عمل ہے کہ جس میں تذکیر کامل کا اثر موجود ہے، کہ جہاں پہ بھی ضرورت پڑے انسان اپنے جائز کاموں میں، اپنے شرعی مقاصد میں اس عمل کو استعمال کر سکتا ہے اور اس کا فوری اثر نتیجہ ملتا ہے۔ ایک ایسا عمل ہے کہ انسان کا جو بھی کام کہیں پہ پھنس جائے، کسی شخص سے اس کی مقصد برابری مطلوب ہو اور وہ شخص خواہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہو، ڈیلے ٹیکٹکس استعمال کر رہا ہو، تو یہ عمل انہی مواقع کے لیے ہے، ایسے ہی اشخاص کے لیے ہے کہ یہ عمل کر کے آپ اس کی طرف نگاہ اٹھا کے دیکھیں اور وہ آپ کا ہو جائے، یعنی آپ کا مرید بن جائے، آپ کی بات سے باہر نہ جائے اور جو کچھ بھی آپ کہیں اسے من و ان قبول کرنے پہ راضی ہو جائے اور بلا چون و چرا آپ کے کام کو انجام دینے لگے، یعنی ہر حساب سے، ہر طریقے سے آپ کا تابعدار و فرمانبردار ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ یہ عمل صرف جائز اور شرعی کاموں کے لیے ہے، ناجائز، غیر شرعی اور حرام کاموں کے لیے اسے کبھی غلطی سے بھی استعمال مت کیجیے، کیونکہ غلط جگہوں پہ اس عمل کے استعمال کرنے سے فائدہ تو نہیں ہوتا ہے، الٹا نقصان ہونے کا بہت زیادہ خطرہ رہتا ہے۔ ہاں، اگر جائز ہے تو بالکل آپ اس عمل سے استفادہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ایک انتہائی مثبت اور فوری اثر نتیجہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے اس عمل کی طرف، لیکن اس سے پہلے اپنے اس پیار بھرے روحانی چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد صدقہ جاری کی نیت سے اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ دیگر بندگان خدا بھی اس سے استفادہ کر سکیں اور ہمیں اور آپ کو اپنے خیر کی دعاؤں میں یاد رکھ سکیں۔ احباب گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ کا کوئی کام کہیں پہ اٹکا ہوا ہے، کسی شخص کے پاس یا کسی ادارے میں، کسی کمپنی میں، کسی آفس میں پھنسا ہوا ہے اور اس کے آگے بڑھنے کی کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی ہے، اور کوئی ایسا شخص کہ جس کے پاس اس کام کے کرنے کا اختیار موجود ہے، وہ خواہ ٹال مٹول سے کام لے رہا ہے، فضول میں آپ کو خوار کر رہا ہے، آج آ جاؤ، کل آ جاؤ، یہ کرو، وہ کرو، یہ لاؤ، وہ لاؤ، اور خواہ آپ کو پریشان کرتا رہتا ہے۔ تو احباب گرامی، جب بھی اس طرح کی کسی سچویشن کا سامنا ہو آپ کو، تو گھر سے نکلتے ہوئے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھیے اور گھر سے قدم باہر نکالیے، اور اس کے بعد چلتے ہوئے بغیر شمار کیے درود شریف کا ورد شروع کریں اور پڑھتے رہیے، درود شریف کا ورد کرتے رہیے جب تک کہ آپ اس شخص کے آفس، گھر، دفتر یا جہاں پہ بھی اس سے ملاقات کے لیے آپ جا رہے ہیں، تو اس جگہ کے قریب پہنچ کے اس کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے آپ یہ عمل کیجیے کہ صرف 5 حروف آپ نے بولنے ہیں اس طریقے سے کہ جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، کہ جب آپ اس کے دروازے کے سامنے پہنچ جائیں، یعنی اسی بات آپ کا اس سے آمنا سامنا ہوگا، تو پھر آپ پڑھیے، یعنی پہلے سے آپ درود شریف پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، تو جب قریب پہنچ جائیں تو اس کے بعد آپ بولیں گے پہلا حرف کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف، اور کاف کے اوپر آپ نے اپنی چھوٹی انگلی بند کرنی ہے، اور اس کے بعد ہا، دوسری انگلی بند کرنی ہے، تیسرے حرف پہ یا، تیسری انگلی بند کرنی ہے، اور چوتھے حرف پہ آئین، اور 5ویں حرف پہ 5ویں انگلی یعنی انگوٹھا بند کرنا ہے آپ نے، صاد، تو آپ کی مٹھی بند ہو جائے گی۔ اب دوبارہ سنیے اور دیکھیے غور سے
کہ جب آپ قریب پہنچیں گے اس شخص کی آفس، گھر یا جہاں پہ بھی آپ نے اس سے ملنا ہو، تو جیسے ہی نزدیک پہنچ جائیں تو درود شریف پڑھتے ہوئے آپ آ رہے ہوں گے تو آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، یہ آپ کی مٹھی بند ہوگی، اور پھر آپ نے اس مٹھی کو بند ہی رکھنا ہے، اور جب اس شخص کے ساتھ آمنا سامنا ہو جائے آپ کا تو آپ نے اس مٹھی کو کھولنا ہے، لیکن ظاہر ہے آپ ایسے تو نہیں جا سکیں گے اس کے سامنے، تو کسی طریقے سے آپ پکڑ لیں اپنے ہاتھ کو، اس طرح پکڑ لیں یا کسی بھی طرح، جب آپ اندر چلے جائیں یا سیدھے رکھ لیں اپنے ہاتھوں کو، لیکن مٹھی آپ کی بند ہونی چاہیے، اور جیسے اس شخص کے سامنے آپ پہنچ جائیں اور اس سے آمنا سامنا ہو جائے تو آپ کہہ دیجئے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اس کو سلام کیجیے، اور سلام کے ساتھ ہی ہاتھ اٹھا کے مٹھی کھول دیں تاکہ اس کی نظر آپ کی ہتھیلی پہ پڑے، اور جب آپ مٹھی کھولیں گے تو آپ کے ذہن میں یہی ہو کہ آپ کے ہاتھ سے ایک نور کی لہر نکل کے اس شخص کے دل میں جذب ہو رہی ہے، اور اس کے دل کو پگھلا کر نرم کر کے آپ کی طرف اس کو مائل کر رہا ہے، آپ کی طرف اس کو جذب کر رہا ہے، کھینچ رہا ہے، اٹریکٹ کر رہا ہے۔ تو جب آپ اس طریقے سے اس عمل کو کریں گے تو اس عمل کی نورانیت اس شخص کے دل و دماغ میں گر کر جائے گی، اور وہ شخص جو آپ سے بات کرنے کا بھی روادار نہیں تھا، آپ کا نام بھی سننا نہیں چاہتا تھا، وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اس قوی و غالب کے امر سے آپ کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا، آپ سے گرم جوشی سے ملے گا، آپ کی عزت کرے گا، آپ کا احترام کرے گا، اور آپ کے ساتھ کمال شفقت سے پیش آئے گا، اور جو بھی آپ کا کام ہوگا انشاءاللہ وہ شخص آپ کا وہ کام خوشی خوشی انجام دے گا۔ اور ناظرین کرام، اگر وہ شخص آپ سے دور ہو اور اس سے ملنے کا کوئی راستہ نہ ہو اور آپ اس سے مل نہیں سکتے ہیں، آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، تو پھر اس کا ایک اور طریقہ ہے کہ آپ اس کی تصویر پہ، اگر تصویر آپ کے پاس ہے تو اس کی تصویر پہ آپ یہ عمل کر سکتے ہیں کہ اسی طرح درود شریف پڑھتے پڑھتے چند ایک بار آپ اسی عمل کو اسی طرح انجام دیں کہ جیسے وہ شخص آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، بس اس کی تصویر کو سامنے رکھیے اور انہی 5 حروف کو پڑھتے ہوئے اپنی 5 انگلیاں بند کرتے جائیں کہ کاف ہا یا عین صاد۔ تو یہ جب بند ہو جائے تو پھر درود شریف چند ایک بار پڑھ کے اس کی تصویر کی طرف یہی تصور قائم رکھتے ہوئے کہ وہ شخص میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اپنے اس ہاتھ کو کھول دیجئے، اور یہی تصور آپ کے ذہن میں ہو کہ میرے ہتھیلی سے نور کی ایک لہر نکل کے اس شخص کے دل میں جذب ہو رہی ہے، تو وہ شخص چاہے 7 سمندر پار ہی کیوں نہ ہو، اس کے اوپر اس عمل کا اثر لازمی ہوگا۔ لیکن پھر وہی بات دہراؤں گا، بشرطے کہ آپ کا کام جائز ہو، آپ کا مقصد شرعی ہو۔ احباب گرامی، یہ عمل اپنی نوعیت کا انتہائی طاقتور ترین عمل ہے کہ اس کے بارے میں جتنا بھی میں کہوں کم ہی ہوگا۔ تو انہی کلمات کے ساتھ آج کی اس نورانی محفل سے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن جاتے جاتے پھر وہی ایک بات کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔